السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کیسے ملتی ہے، کن باتوں پہ ملتی ہے۔ اس کے ساتھ سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، جنگل کے پھل کھاتا، چشمے سے وضو کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا نوافل ادا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عابد کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے وقت گئے تو عابد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عابد کو رات کے وقت ملنے گئے، تب بھی وہ عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور کہا اپنی جان پر کچھ نرمی اختیار کرو۔ اس عبادت گزار بندے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا دو۔ اس پر اس عابد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خوشنودی عطا کرے اور میرا دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں جا کے وہ یہ بات بھول گئے کہ عابد نے ان سے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرے عابد کی بات بھول گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کروں کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں اور اپنے علاوہ باقی سب کا خیال اس کے دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے کہنا کہ وہ جتنی چاہے عبادت کر لے، اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کو یہ کہا تو اس نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ منظور ہے، میں اپنے رب کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے اللہ کے جلال کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے دھتکار بھی دے تو میں پھر بھی اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہیں اٹھوں گا۔ بے شک چاہے وہ مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا مجھے ریزہ ریزہ کر دے، میں پھر بھی اپنے رب کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عابد کا حال بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، مثلا معافرت فرما دوں گا، کیونکہ اس نے میرے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جگہ کو بھی بھر دیں تو بھی میں اس کی بخشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی بخشش کی۔ اسی طرح حضرت اس کے یہ تو ایک بنی اسرائیل کا کہا نا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ فاسق و فاجر تھا نا، اس کا سارا وقت لوگوں کو ستانے میں گزرتا تھا۔ اس کے گناہوں اور لوگوں کو ستانے کے سبب لوگ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لائے جہاں یہ شخص رہا کرتا تھا۔ اس زمانے کے ایک عابد نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اپنے بالا خانہ سے اتر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا اور عقیدت سے آپ کے قدم چومے۔ وہ فاسق و فاجر اور گناہ گار شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس عابد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جھکے دیکھا تو اس کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی نیک ہوتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاؤں چومتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس گناہ گار کی حالت ایسی ہو گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، رو رو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ جس وقت یہ گناہ گار توبہ میں مصروف تھا، اس عابد کی نظر اس شخص پر پڑی تو اس عابد نے بہت نفرت اور حقارت سے کہا، یہ مردود کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے، اس کا یہاں کیا کام؟
عابد نے اسی وقت دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام اس مردود کے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ جس وقت عابد نے یہ دعا مانگی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ گناہگار شخص نے ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، اس نے اس قدر گریہ زاری کی ہے کہ ہم نے اسے جنت کا حقدار قرار دے دیا ہے، اور عابد نے چونکہ یہ دعا کی ہے کہ اس کا انجام اس گناہگار کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اس عابد کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس عابد نے اپنے زہد و تقوی پر غرور کر کے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، ہم عاجز ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں اپنے گناہوں کی۔ گناہوں پہ جو ڈٹا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے۔ غرور ہمارے رب کے ساتھ ہی سجتا ہے، جسے ایک سانس کا اختیار نہ ہو وہ کیا غرور کرے گا۔ تو بس کوشش کیا کریں پہلے تو گناہ ہو ہی نہ، اگر ہو جائیں، انسان ہیں ہم لوگ، تو بس اسی وقت معافی مانگ لیا کریں، سچی توبہ کیا کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔